السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ممبرس، کیا حال ہے؟ آج میں فراڈ آف جابس ان سیالکوٹ پر بات کروں. میں نے سیالکوٹ بیوٹی نیوز میں ایک اشتہار پڑھا تھا کہ 2 فیمیل سٹاف چاہیے کوریئرز لائن CSD کے لیے. آفس نیم ڈاٹ کارگو کوریئر شہاب پورہ روڈ اپوزٹ بینک الحبیب. جہاں میں نے ان کا نمبر دیکھا، میں اس پورے جو ایڈورٹائزمنٹ ایڈ ہے میں اس کی ایک تصویر بھی لگا دوں گی. جہاں میں نے اپنی CV بھیجی اسی نمبر پر، دیے گئے نمبر پر. تو مجھے رپلائی آیا کسی میل سے کہ جی آپ تو کافی ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکی لگ رہی ہے، اور خیر اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں تو آپ بہت جلدی ٹرینڈ ہو جائے گی، لیکن 2 دنوں سے میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں تو واپس آ کر کانٹیکٹ کروں گا. تو آپ آفس انوائرمنٹ اور پے وغیرہ ڈسکس کر کے ڈیسائیڈ کر لینا. تو مجھے تو کافی خوشی ہوئی. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی آفر ملی ہے. لیکن گائز میں نے ویٹ کیا، گھر والوں سے بھی ڈسکس کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا ان کی طرف سے. پھر بعد میں اسی نیوز کے پیج پر ایک لڑکی نے کمپلین کی تھی عبداللہ بٹ سے، جو کہ یہ جو سیالکوٹ نیوز ہے اس کو عبداللہ بٹ چلاتے ہیں، جس کو میں نے فالو کیا ہے. تو اس نے یہ پوسٹ لگائی تھی عبداللہ بٹ نے کہ لڑکی نے یہ کمپلین کی کہ انہوں نے مجھے بلا کر آفس بلا لیا تو وہاں کوئی انٹرویو نہیں لیا، اور وہ جو لڑکا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ مری گھومنے چلی جائے اور آپ کو میں پھر مینیجر بنا دوں گا، اور آپ جس کی قسمت میں ہوگی قسمت والا ہوگا، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا کافی اور بہت سارے بیہودہ باتیں کی تھی اس نے. تو یہاں پر میں آل بردر اور سسٹر، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ اس ٹاپک پر جنید اکرم نے بھی بات کی ہوئی ہے کہ ایسے کوئی جاب جیسے کہ کسی نیوز چینل پہ یا فیس بک پہ کہیں پر دیکھ کر نہ جائے، کیونکہ انہوں نے اتنی پے رکھی ہوتی صرف پھنسانے کے لیے. کچھ کیسز میں عزت بھی گئی ہے لوگوں کی، کہیں پر پیسے لے لیے جاتے ان سے، کہیں پر تو ریفر کر کے کم سیلری پر زیادہ کام لیتے ان سے، وہ بھی بہت ہی گھٹیا ماحول میں، جہاں پر 9-10 پاس لڑکوں کو بٹھایا ہوتا ہے اور سب سے جو ہے کم پے پر زیادہ کام پورا دن کوتوں کی طرح لگایا ہوتا ہے. اور کئی پر تو کڈنیپنگ کے کیس بھی ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر لوگ بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر آ جاتے ہیں. تو جب بھی چاہے کسی اتھینٹک آرگنائزیشن کے لیے اپلائی کرے، اور اگر جائے بھی تو اگر آپ نے اپلائی کر لیا ہے، اسے کسی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تو پاس ہی جگہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیوز چینل ہے ان کو انہوں نے اپروچ کیا ہو. جو نیوز چینل آپ فالو کرتے ہیں، آپ کو جیسے آپ اتھینٹک سورس کو ہی فالو کرتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جاب بھی صحیح ہوگی. تو ساتھ میں آپ 3-4 مضبوط لوگوں کو لے کے جایا کریں سیکیورٹی کے لیے. جہاں کہیں لگے کہ نوسر بازی ہو رہی یا تھوڑا سا بھی دل میں وہم ہو تو وہاں پر ظاہر بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ظاہر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے اور مسئلہ ہو جائے، یا آپ کو جانے نہ دیا جائے، یا آپ کے راستے میں اور رکاوٹیں کھڑی کی جائے. تو بغیر ظاہر کیے، کوئی امپریشن دیے بغیر وہاں سے ایکسکیوز کر کے واک آؤٹ کر کے چلی جائے، کیونکہ آپ کی عزت، زندگی اور وقار کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو گائز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ چونکہ اس جاب کے تو میں نے بھی اپلائی کیا تھا، اور میرا کافی زیادہ دل تھا کیونکہ میں بھی جاب لیس تھی. تو میں نے گھر والوں سے ڈسکس کیا تھا کہ میرے دل کر رہے ہیں کہ میں جاب کروں، اور یہ تو کافی اچھی آفر ہے. جو نیوز چینل میں نے فالو کیا ہے وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں چلا رہا، وہ بہت زیادہ اسٹیبل بندہ ہے اور اتھینٹک نیوز کو لگاتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو بھی لوگ جو لوگ جاب لگواتے ہیں ان سے اس کو کہیں گے کہ یہ ہماری جاب لگا دے. اس کو کیا پتہ کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے. اور بعد میں مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو عبداللہ بٹ نے اپروچ بھی کیا تھا، اور اس کی صحیح دلائی بھی کی تھی. کیونکہ جو مجھے پتہ چلا، کیونکہ مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا، کیونکہ اس سے پہلے اس لڑکی نے اپروچ کیا تھا. میں نے ایڈ کافی دنوں بعد چیک کیا تھا. اگر اس لڑکی نے پہلے اپروچ نہ کیا، یا شاید میں نے پہلے اپروچ کیا ہوتا تو میرے ساتھ بھی اس کی طرح سلوک کیا جاتا. لیکن میں نے بعد میں اپلائی کیا تھا، اس سے پہلے وہ لڑکی چلی گئی تھی انٹرویو دینے کے لیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جاب لیس لوگ زیادہ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ بہت زیادہ ہیں، ان کو جابز نہیں ملتی. تو وہ لڑکی پہلے گئی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے یہ رسپانس ملا ہوا تھا. تو اگر میں بھی چلی جاتی تو میرے ساتھ بھی شاید یہی بدتمیزی کرتا، کیونکہ ان کے پاس کوئی جابز نہیں تھی، اور انہوں نے لوگوں کو ایسے ہی بہلا پھسلا کے ان سے غلط کام کروانا تھا.
اور ظاہر سی بات ہے جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں جنہوں نے ایسے کمپنیز میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہائر کیا ہوتا ہے، شاید ان کے اپنی فیملی کی بزنس ہو یا پھر، تو ان کو ذہن میں اس طرح سے اسکیم آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم باہر کے لوگوں کے جو بچیاں ہیں یا پھر پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں یا پھر جو ہم ایڈ لگائیں گے تو ظاہر سی بات اس کے پیچھے لڑکیاں تو آئی ہی گی، تو اس کے بہانے ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور شاید ہوتا بھی ہوگا اس طرح سے، اور شاید اس طرح سے ہوتا بھی ہوگا کہ ان کو لڑکیاں مل بھی جاتی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مہنگائی بہت ہے، تو لوگ پیسے کمانے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پیسوں کا سن کر غلط کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی اس لیے ایڈ لگاتے ہوں گے، لڑکیوں کو آفر دیتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ لڑکی کو خود سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے جو ایڈز وغیرہ ہوتے ہیں یہ وقتی طور پر کمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور یہ نہ تو لانگ ٹرم ہوتے ہیں، نہ آپ کے کیریئر بناتے ہیں، اور اس میں انسان کو صرف ذلت ملتی اور کوئی نہیں، تو بس میں نے اس کے لیے یہ پوسٹ لگائی ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ اگر کسی کو میرے اس ایک پوسٹ لگانے سے کوئی ذرا بھی فائدہ ہو جائے، میں نے پہلے بھی لگائے تھے لاہور والے جابس، تو ابھی میں نے ادھر کی بھی لگا دیے، تو جب بھی مجھے کہیں پر اس طرح کے فراڈ یا اسکیم نظر آتے تو میں ضرور اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتی ہوں، تاکہ جو بھی سنے، ایک سنے، دو سنے، تین سنے، اس کو کوئی کسی اور کو بتائے ڈسکس کر کے، تو اس سے میرا جو کام ہے وہ ہو گیا اور میرے ضمیر کو سیٹسفیکشن مل گئی۔ تھینکس۔